اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن بارہ سنگا جنگل میں ہری بھری گھاس کھا رہا تھا۔ پیٹ بھر جانے پر اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس جنگل میں شفاف پانی کی ایک ندی تھی۔ بارہ سنگا پیاس بجھانے کے لیے اس ندی کے کنارے پر جا پہنچا۔ جب اس نے پانی پینے کے لیے منہ نیچے جھکایا تو شفاف پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ عکس دیکھ کر بارہ سنگا بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے سر پر مضبوط اور لمبے سینگ دیکھ کر سوچا کہ ان سینگوں کی وجہ سے میری خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جنگل کا سب سے حسین جانور ہوں اور سر پر سینگوں کا تاج بھی ہے، اس لیے جنگل کا بادشاہ شیر کو نہیں مجھے ہونا چاہیے۔ بارہ سنگا ابھی اپنے سینگوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کی نظر اپنی پتلی اور کمزور ٹانگوں پر پڑی۔ ٹانگوں کو دیکھ کر بارہ سنگا افسردہ ہو گیا اور سوچنے لگا، کاش میری ٹانگیں بھی سینگوں کی طرح خوبصورت ہوتی۔ کچھ دیر اپنی ٹانگوں کو دیکھنے کے بعد بارہ سنگا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنی پتلی ٹانگوں کو کوستا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ شیر کو اپنی تعاقب میں دیکھ کر بارہ سنگا جان بچانے کے لیے گھنے جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بارہ سنگا انہی دیلی ٹانگوں کے ساتھ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ شیر پیچھے رہ گیا۔ بھاگتے بھاگتے بارہ سنگے نے مڑ کر اپنی تعاقب کرنے والے شیر کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے لمبے اور خوبصورت سینگ ایک درخت کی جھکی ہوئی ٹہنیوں میں الجھ گئے۔ اچانک سینگ پھنس جانے پر بارہ سنگا بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنی سینگ چھڑانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے لگا، لیکن اس کوشش میں اس کے سینگ ٹہنیوں میں مزید الجھ کر رہ گئے۔ اب اسے احساس ہوا کہ ان لمبے اور خوبصورت سینگوں سے اس کی دھولی پتلی ٹانگیں، جن کو وہ کچھ دیر پہلے بدصورت کہہ رہا تھا، زیادہ بہتر ہیں۔ انہی ٹانگوں کے سہارے اپنی جان بچانے کے لیے وہ اب تک بھاگتا رہا۔ بارہ سنگا خود کو آزاد کروانے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ شیر اس کے قریب آن پہنچا اور چھلانگ لگا کر اس کی گردن اپنی نوکیلی دانتوں میں دبوچ کر کھانے لگا۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔